محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اے محبوب، یاد کیجئے جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، تحقیق کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ ان کے پیدائش سے پہلے ان کی خلافت و حکومت کے چرچے کیے، پھر ان کو پیدا کرنے کے بعد انہیں فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی، انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے، مسجود ملائکہ بنا کر تاج خلافت پہنایا، مکین جنت ہونے کا شرف بخشا اور ابو البصر کا اعزاز عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی معراج بخشی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر پر کھڑا کیا گیا اور پھر ان کے لیے آسمان و زمین کے تمام حجابات اٹھا دیے گئے، حتیٰ کہ عرش بری سے اسفل السافلین تک ہر چیز کا مشاہدہ کرا دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے بہشت بری کے اندر اپنے قصر معلیٰ کو بھی دیکھ لیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زمین و آسمان کا مشاہدہ کرایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا، یا اللہ، یہ شخص تیرا رزق کھائے، تیرا عطا کیا ہوا رزق کھائے اور تیری ہی نافرمانی کرے، میرے معبود اسے ہلاک کر دے۔ وہ شخص وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح 3 شخص مر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے خلیل علیہ السلام، میرے بندوں کے لیے تم بد دعا نہ کرو، میں اپنی مخلوق کے ساتھ بڑی مہربانی کرتا ہوں، اگر کوئی شخص گناہ کرے توبہ و استغفار کا انتظار کرتا ہوں، حتیٰ کہ اگر وہ توبہ نہ کرے، کوئی نیک اولاد چھوڑے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو میں جسے چاہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کروایا، ان پر نار نمرود کو گرفتار کیا، انہیں اپنا گھر بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا شرف بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس معراج کو حاصل کرنے کے لیے 40 دن روزہ رکھے، پاکیزہ لباس پہنا، وضو فرمایا اور کوہ طور پر حاضر ہو گئے تو پہاڑ کو ایک بادل کے ٹکڑے نے گھیرے میں لے لیا، جس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر طرف سے لوگوں کی نگاہوں سے اجھل ہو گئے۔ پھر ہر قسم کے جانور، یہاں تک کہ چیونٹیاں بلکہ فرشتے بھی وہاں سے 21 میل دور کر دیے گئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی پر کوئی دوسرا ذی روح مطلع نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرش کو دیکھا، ملائکہ کو دیکھا، الواح پر چلنے والی قلموں کی آواز سنی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ سبحان اللہ، کیسی عنایتیں ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی کی لذت نے دیدار خداوندی کا آرزومند بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں تو دکھانے پر قادر ہوں مگر تجھ میں دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھا تو فرمایا، کریم اللہ، میں پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر تو نے اسے دیکھ لیا تو پھر مجھے بھی دیکھ سکتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی پہاڑ پر پڑی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہی معراج تھی۔ آپ کو پردوں کے اوٹ میں خالق کائنات سے شرف ہم کلامی حاصل تھا، مگر بے حجاب جلوہ دیدار الہی کا ارمان خر موسیٰ صاعقاً کی صدا بن کر رہ گیا۔ سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ رات دن عبادت الہی مشغول و مصروف رہتے تھے۔ زہد و تقوی، عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ فرشتوں میں آپ کی دھوم تھی، اس لیے فرشتے آپ کی زیارت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک فرشتہ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، خدمت ہوا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کس مقام سے آیا ہے؟ تو فرشتے نے عرض کیا کہ سورج پر متعین 360 فرشتوں میں سے میں ایک فرشتہ ہوں۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا سورج کی تپش زمین پر اتنی زبردست ہے تو اس مقام پر کتنی زبردست حرارت اور شدت کی گرمی ہوگی۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دست دعا پھیلائے، عرض کیا مولا مجھے سورج کی سیر کرا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ جب اجازت مل گئی پھر آپ کو سورج کی سیر کرانے کے لیے لے جایا گیا۔ آپ نے سورج کے طبقات کا مشاہدہ کیا۔ ارشاد باری ہوا کہ اے میرے نبی کوئی اور تمنا ہو تو کہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا ہے پروردگار اگر میری جان قبض کر لی جائے تو میں موت کی سختی کو دیکھ کر تیری زیادہ عبادت کروں۔ چنانچہ آپ کی یہ عرض بھی منظور ہو گئی اور آپ کی جان قبض کر دی گئی، پھر دوبارہ زندہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی اور کوئی تمنا ہو تو کہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا مولا اگر دوزخ کو دیکھ لیتا تیری اور زیادہ عبادت کرتا۔ چنانچہ آپ کے دوزخ کے طبقات دکھا دیے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کوئی اور آرزو ہو تو بتلائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا ہے پروردگار مجھے جنت کی سیر کرا دی جائے تو میں اس کی بہاریں جامداں کو دیکھ کر اور زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ تیری عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ یہ دعا بھی خالق کائنات نے قبول فرما لی اور آپ کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ آپ نے اس جنت کو دیکھا، تجری من تحتہا الانہار، حور و غلمان عالی شان محلات دیکھے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد فرشتے جناب حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اب آپ زمین پر واپس تشریف لے چلیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ لیا۔ ان منکم الا واردھا کے مطابق دوزخ سے بھی گزرا۔ اب میں وما ہم عنہا بمخرجین کے مطابق وحی سے باہر نہیں جاؤں گا۔ فرشتے نے عرض کی حضور یہاں امام الانبیاء کی تشریف آوری کی سے قبل کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا دیکھو حور و غلمان بھی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس جنت میں موجود ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا حضور وہ تو خادم کی حیثیت سے یہاں مقیم ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں بھی حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کے خادم کی حیثیت سے یہاں مقیم رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کو میری مرضی پر رہنے دو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ طریقہ یہی بہشتوں میں مقیم ہونا آپ کی معراج کی انتہا ہے۔ مگر آپ نے جنت اور دوزخ کی سیر میں جو کچھ ملاحظہ فرمایا اسے کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ آپ نے واپس آ کر تشریف لا کر کسی کو کچھ نہیں بتایا مگر سید المرسلین خاتم النبیین فخر آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب اسرا کے دولہا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پہ قربان جاؤں۔